السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم مرفوعات پڑھ رہے تھے تو ہم نے چند پڑھے تھے، کچھ رہ گئے تھے تو وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ بقیہ اسماء مرفوعہ کے اور بھی مرفوعات ہوتے ہیں۔ یہ جو مرفوعات، منصوبات، مجرورات کی وہ 3 فصلیں بنائے گا۔ اس سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ فصلیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ کس اسم کی رفعی حالت ہے، کس اسم کی نسبی حالت ہے، کس اسم کی جری حالت ہے، اور آپ کے پاس دلیل موجود ہو کہ بھئی اس کی رفعی حالت ہے، اس کی رفعی حالت ہی ہوتی ہے، اس کی جری ہے کیونکہ یہ مجرورات میں سے، آپ کے پاس دلیل موجود ہو۔ تو مرفوعات ٹوٹل 8 تھے، تو ہم وہ 8 مرفوعات پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے افعال ناقصہ کا اسم، کہ جب بھی افعال ناقصہ کا اسم کہیں جگہ آئے گا تو وہ بھی مرفوع ہوگا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا، حرف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشبہ بلیسا جو ہے اس کا اسم، لا نفی جنس کی خبر، تو یہ جو 4 چیزیں یہاں پہ بتا رہا ہے، ان سب کو نواسخ جملہ کہا جاتا ہے، کہ یہ جملہ کے عمل کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا خبر کے عمل کو منسوخ کر کے اپنا عمل اس پر داخل کر دیتے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے حرف مشبہ بالفعل پڑھ لیا تھا، اب ہم افعال ناقصہ پڑھنے لگے ہیں۔ افعال ناقصہ کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے افعال ناقصہ کی 2 قسمیں ہیں، کانا و اخواتھا اور کادا و اخواتھا۔ ایک ہیں کانا کے ساتھ آنے والے، ایک ہیں کادا کے ساتھ آنے والے۔ کہتا ہے درج ذیل میں صرف کانا و اخواتھا کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو درجہ ذیل 13 افعال ہیں نا، یہ سارے کانا و اخواتھا ہیں، یعنی کانا کے ساتھ عمل کرنے والے، کانا کی طرح کے جو افعال ہیں یہ سارے وہ ہیں۔ تو کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحیٰ، ذل، باتا، لیسا، ما زالا، منفقہ، ما فاتیہ، ما بارحہ، ما داما۔ تو یہ چند اور بھی اس کے اندر ہیں، ما راحہ۔ تو یہ ہدایت النحو کتاب کے اندر 2-3 اور بھی لکھے ہوئے ہیں، اس نے صرف یہ یہاں پہ کچھ ذکر کیے ہیں، تو کچھ اور بھی ہیں 2-4 وہ اس نے لکھے ہوئے ہیں ہدایت النحو والے نے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے افعال ناقصہ ہیں۔ اب آپ کے پاس اتنا بڑا خلاصہ جمع ہو گیا کہ جب بھی یہ کسی اسم پر داخل ہیں تو اس اسم کو کیا دیں گے، ہم رفعی دیں گے، اس کی رفعی حالت ہی ہوگی، وہ اس کا اسم بن جائے گا، جو اس کا اسم ہوگا اس کی رفعی حالت ہوگی۔ تو آپ کے پاس یہ اتنا بڑا خلاصہ اب جمع ہو گیا کہ آپ مرفوعات کو آرام سے پہچان سکتے ہیں کہ اس کی رفعی حالت ہے۔ عمل کانا و اخواتھا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو پیچھے جو حرف مشبہ بالفعل تھے وہ مبتدا کو نصب دیتے تھے اور خبر کو رفع دیتے تھے، تو یہاں پر یہ مبتدا کو رفع دے دیں گے اور خبر کو نصب دے دیں گے، یہ دونوں 2 جگہ پہ تبدیلیاں کریں۔ تو یہ آپ سمجھیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا ان زیدن قائم، وہاں پہ مثال تھی حرف مشبہ بالفعل کی، ان زیدن قائم، وہاں پہ زیدن قائم تھا، ان لگا تو اس نے زیدن کو زیدن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مبتدا میں تبدیلی کر رہا تھا۔ تو ہر افعال ناقصہ جو ہیں وہ خبر کو نصب دے دیں گے، ٹھیک ہے، مبتدا کو ویسے رہنے دیں گے، خبر کو نصب دے دیں گے۔ جیسے کانا زید قائما، جو کانا کا اسم ہے زید، وہ کیا ہوگا، مرفوع ہوگا، اس کی رفعی حالت ہوگی۔ آگے منصوبات میں وہ پھر اس کا بتا دے گا کہ افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تو یہ مرفوعات اور منصوبات میں یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ تو جس کا اسم مرفوع ہے تو وہ مرفوعات میں چلا جائے گا اس کا اسم، جس کی خبر منصوب ہے وہ منصوبات میں چلی جائے گی، جس کی خبر مرفوع ہے وہ مرفوعات میں، جس کی خبر منصوب ہے وہ منصوبات میں۔ تو یہ آپ کو ٹائٹل آگے جا کے سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس طرح وضاحت کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے وضاحت، کانا فعل ناقص ہے، خالد اس کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے، اور شجاع اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے۔ تو اب یہاں پر خالد شجاع تھا، خالد دلیر آدمی ہے، تو یہاں پر کانا لگانے سے کیا ہو گیا، کانا خالد شجاعا، تو خبر کو اس نے کیا دے دیا، نصب، مبتدا کو کیا دے دیا، رفع، پہلے بھی رفع تھا، مبتدا کو کہہ دیا ہم نے کہ اس نے رفع دے دیا، تو مبتدا اس کا مرفوعات اس کا اسم بن گیا اور وہ مرفوعات میں سے ہو گیا۔ ایک بات اور یاد رکھ لیں، آگے جا کے آپ نے پڑھا دوسری کتابوں میں کہ ہر باب کی گردان ہوتی ہے، کان یکون، ٹھیک ہے، کون فہو کائن، تو جو بھی اس کے صیغے ہیں سب ہی یہ عمل کریں گے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ کانا صرف عمل کرنا ہے، کانا اگر کسی اسم پہ آئے گا وہ عمل کرے گا، اگر یکون بھی آ جاتا ہے مبتدا خبر پہ تو وہ بھی اسی طرح عمل کرے گا۔ ابواب میں سے جو بھی صیغہ مبتدا خبر پر آئے گا وہ عمل کرے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو اس کے لواحقات ہیں، اس کے ساتھ صیغے ملنے والے ہیں، وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں۔ مثالیں، کان الحر شدیداً، اب یہاں پر سب کی ایک مثال دے گا نا، صارت ثمر ناجزاً،
ٹھیک ہے. اسی طرح اصبح الجو صافین، تو کہتا ہے نیچے لکھا ہوا ہے آخری لائن پہ، کہتا ہے قاد و خواتها کا ذکر قواعد النحو اول میں ہوگا. تو یہ جو اس کہہ رہا ہے نا قاد و خواتها، تو یہ ذرا تھوڑی سی لمبی بات ہے. تو اس کے اندر افعال رجا، افعال شروع اور افعال مقاربہ، یہ تین چیزیں آتی ہیں. یہ ایک چیز یاد رکھ لیں بس، قاد و خواتها کی جو خبر ہے نا فعل مضارع ہوتی ہے. قاد و خواتها کی خبر کیا ہوتی ہے؟ فعل مضارع. تو یہ لمبی وضاحت ہے، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنی سمجھ بھی نہیں آئے گی ابھی. تو یہ لمبی وضاحت ہے، انشاءاللہ ہم آگے جا کے یہ پڑھ لیں گے. تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ ابھی بتائی نہیں گئی، انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے سمجھ آ جائے گی. اس کی اتنی ابھی ضروری نہیں ہے، یہ ساری آگے مثالیں دی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہر مثال میں فعل ناقص جو ہے وہ شروع پہ ہے، لیکن ایک مثال ایسی ہے جہاں پہ فعل ناقص شروع پہ نہیں ہے، وہ ہے آخری مثال، اقرأ ما دام الاستاذ جالس. اب یہاں پر آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ فعل ناقص پہلے کیوں نہیں آیا، اس سے پہلے فعل کیوں آیا ہے؟ اس سے پہلے فعل اس وجہ سے آیا ہے کہ جو ما دامہ ہے نا، ما دامہ سے پیچھے جو ما ہے وہ مصدریہ ہے. تو ان مصدریہ اور ما مصدریہ، یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ جملہ کو نا کنورٹ کرنے کا فائدہ دیتے ہیں، تبدیل کرنے کا. اگر جملہ اسمیہ ہے تو ہم کہیں گے کہ جملہ اسمیہ سارا جملہ مل کے ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کے تو وہ کیا بن جائے گا، پیچھے جا کے فعلیہ کے ساتھ مل جائے گا. اور اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو ہم کہیں گے جی اسمیہ کے ساتھ مل گیا. اب جو فعل ہے نا، فعل وہ مفعول تو نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے فعل مفعول نہیں ہوتا. تو کیونکہ مفعول تو اسم ہوگا، تو جو فعل ہے وہ کیسے مفعول، کیونکہ وہ تو خود کام ہے. ٹھیک ہے، تو کام تو نہیں نا مفعول ہو سکتا، مفعول جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ما دامہ ہے نا، اب دامہ اقرأ کا مفعول ہے، دام الاستاذ جالسن، یہ سارے کا سارا اقرأ کا مفعول بن گیا ہے. تو اب وہ بھی جملہ فعلیہ ہے، وہ بھی جملہ فعلیہ ہے، تو فعل کا مفعول تو نہیں بن سکتا، تو اس لیے درمیان میں ما لگایا گیا ہے. تو جو ما ہے وہ دام الاستاذ جالسن، یہ سارا جملہ ما مصدریہ کی تعویل میں ہو کے، ہم کیا کہیں گے، ما مصدریہ کی تعویل میں ہو کے تو یہ اقرأ کا مفعول بن گیا ہے. ما مصدریہ کی تعویل میں ہو کے یہ اقرأ کا مفعول بن گیا ہے. تو یہ آگے جا کے آپ کو وضاحت اور سمجھ آ جائے گی کہ ان مصدریہ اور ما مصدریہ یا جملہ کو کنورٹ کرنے کا فائدہ دیتے ہیں.